السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ کابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت اور ماروت کا جادو کس طرح کام کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں موتیوں کو تلاش کرنے کے برابر ہے۔ ہاروت اور ماروت کے مطابق حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور روایت کے مطابق ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان جو پردے تھے انہیں ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، اے میرے اللہ، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے اور یہ بنی آدم گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم کبھی بھی گناہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ سب چیزیں تمہیں دے دی جائیں تو تم بھی انہی کی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ان فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا، یا میرے اللہ، ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ تب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت سے 2 سب سے بہترین فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر زمین پر بھیج دیا۔ وہ شہر بابل میں 2 خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے مقام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور اس عورت سے کہا کہ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا ہے۔ جب ہاروت اور ماروت نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت کو گناہ کرنے کو کہا۔ تب اس عورت نے کہا کہ تمہاری ہر خواہش کو میں پوری کر دوں گی، لیکن تمہیں بت کی عبادت کرنی ہوگی اور شراب پینا ہوگا اور میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا۔ ہاروت اور ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی حالت میں دونوں کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر جانے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس سے ہاروت اور ماروت آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے سے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اس عورت کو ستارے کی شکل میں مشق کر دیا گیا۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت وہ عمل بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی لٹکے رہیں گے۔ ہاروت اور ماروت اور بابل کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب روح زمین پر شہر بابل میں ایک شہر آباد تھا، جہاں کے لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ جادو منتر کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے اور اس علم کے ذریعے سے یہ لوگ بہت ہی زیادہ فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ کالے جادو اور جادو منتر میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ لوگ بہت ہی بڑے بڑے جادوگر تھے اور ان کی کتابوں میں جگہ جگہ پر جادو منتر نظر آتے تھے۔ ان کا جادو بہت دور دور تک مشہور تھا۔ اس قبیلے کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی نشانی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تب آپ نے ان لوگوں کو اس گناہ سے روکا اور ان کے جادو اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ پر کر کے اپنی کرسی کے نیچے یعنی اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، جس سے جادو کا خاتمہ ہو جائے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب شیطان نے انسانوں کو بہکاتے ہوئے کہا کہ اس جادو کی کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے انسان کی مدد سے نکلوا لیا، اور شیطان لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ اس کتاب کی مدد سے جادو کیا کرتے تھے اور لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے اور جناتوں پر قابو اور اپنے بہت بڑے بڑے کام ان سے کروایا کرتے تھے۔ دراصل اسی جادو کے ذریعے سے ہی یہ سب ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ برائی پھر لوگوں میں عام ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے ہوئے سارے الزام کو دور کرنے کے لیے قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطان نے کفر کیا تھا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سبھی چیزوں سے پاک تھے اور اللہ کے سچے نبی تھے۔ لہٰذا جب یہ برائی شہر میں عام ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی، تب اللہ نے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور ان فرشتوں نے اللہ کی مدد سے جادو کا توڑ لوگوں کو سکھایا، جس سے لوگ جادو کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔